دو ہستیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ سب سے پہلی ہستی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے۔ ان کے بعد آنے میں، وقت میں ان کے بعد، لیکن عظمت میں ان سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ انبیاء اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار آئے، لیکن دو نبی صرف ایسے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اور دوسرے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے سخت قسم کے امتحان لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جتنی ہستی عظیم ہے اتنے امتحان بھی سخت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی کسی مقام پر پہنچنا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے آزمائش کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنا امتحان سخت ہوگا، جتنی آزمائش سخت ہوگی، اتنا مقام بھی بلند ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو آزماتی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری پھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور کیسا صبر؟ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جیسا۔ کتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زندگی بہترین نمونہ تمہارے لیے۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہر وقت اپنی امت کو عقیدہ توحید سمجھاتے رہے۔ قوم کے پاس آئے، ستاروں کو دیکھا، فرمایا یہ میرے رب ہے۔ چونکہ قوم ستارہ پرست، چاند پرست اور سورج پرست تھی، جب چاند ستاروں کے اوپر غالب آیا، فرمایا نہیں، مغلوب ہونے والا میرا رب نہیں ہے۔ یہ چاند جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اتنے سارے ستاروں پر اکیلا ہی غالب آ گیا، یہ میرا رب ہے۔ اصل میں قوم کو سمجھانا مقصود تھا۔ اب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ ستاروں پر بھی اور چاند پر بھی، بلکہ سارے کے سارے اندھیرے پر غالب آ گیا۔ اس نے رات کی تاریکیوں کو ختم کر دیا، فرمایا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے۔ اب رات آئی، سورج بھی غروب ہو گیا، فرمایا نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رب تو وہ ہے جو ان سب پر غالب ہے۔ یہ سارے ایسے ہیں کہ ان پر کوئی نہ کوئی غالب آنے والا ہے، مغلوب ہونے والے ہیں، میرا رب کسی سے مغلوب ہوتا نہیں ہے۔ جو مغلوب ہو جائے، جس پر کوئی غالب آ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے درس ہے ہمارے لیے۔
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ رب صرف وہ ہے جو سب پر غالب ہے اور اس پر کوئی بھی غالب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم آئی آ کر کہنے لگی ابراہیم تو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، چل آج ہم تمہیں دکھاتے ہیں اپنے معبودوں کی شان و شوکت۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس وجہ سے بیمار۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے جو حقیقت میں جھوٹ نہیں، بظاہر جتنی عظیم ہستی تھی اس ہستی سے اس انداز میں جو گفتگو تھی اس کو جھوٹ تصور کیا گیا، ورنہ وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں ایمان کے درجوں کے حوالے سے، اس کتاب میں اس موضوع پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر مفصل لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، انشاءاللہ چھپ کر بھی آپ کے سامنے آئے گی، 2 جلدیں اس کی الحمدللہ مکمل ہو چکی۔ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے، موقع آئے تو میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ جو تم معبود بنائے بیٹھے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں گئے، جا کر بتوں کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھ کر گئے ہوں گے، فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ اب بت کہاں کھائے، پتھر کھاتا کہاں ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی تو فرمانے لگے بولتے کیوں نہیں؟ اب ایک اوزار لیا تو جتنے بھی معبودان باطلا تھے سارے نیست و نابود کر دیے۔ کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا ناک کٹا ہے، کیسی عجیب بات ہے، ناک کٹا معبود، بازو کٹا معبود، ٹانگ کٹا معبود، کسی کے پیٹ میں سوراخ ہے تو وہ بھی معبود۔ قوم آ کر دیکھا بھائی یہ کیا بن گیا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا وہ بڑا ہی ظالم بندہ ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ایک بندہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک بندہ جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہاں ایک بات اور رکا سمجھے، ابراہیم علیہ السلام معبودان باطلا کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پیشوا تھے، صنم تراش تھے، ان کو ان کے خدا بنا کر دیتے تھے، فرعون کی قوم کے مذہبی رہنما تھے۔ باپ بتوں کی پوجا کرنے والوں کا پیشوا اور بیٹا توحید والوں کا پیشوا اللہ نے بنا دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ اکبر، ایک بندے کا نام سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بڑا بولتا ہے، لاؤ بھائی اس کو ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کا حشر تم نے کیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے انت فعلت ابراہیم ھذا بآلہتنا، یا ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حشر ابراہیم تم نے کیا؟ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھائی، یہ جو سردار ہے ان کا، یہ تمہارے معبودوں کا بھی آگے جو معبود ہے یہ اسی نے کیا ہوگا، اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، باقی سب ختم کر دیا، اسے ایک کو بڑے کو چھوڑ دیا، اس سے کیوں نہیں پوچھ رہے تھے؟ میں نے نہیں کیا، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ بولتے نہیں، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے تو تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ خود کو نہیں بچا سکے۔ ایک کمزور سے ابراہیم سے، اکیلے ابراہیم سے اتنے سارے مل کر خود کو نہیں بچا سکے تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات بھی سمجھ آ رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ سمجھتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن کہاں ایسا ہونے والا تھا۔ کہنے لگے چلو بھائی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے درباروں پر بم دھماکے ہونے لگے تو ایک تحریک چلی، تحریک تحفظ مزارات اولیاء اللہ۔ ایک طرف علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم ہے، دوسری طرف تحریک تحفظ مزارات اولیاء اللہ، وہی بات جو قوم ابراہیم نے کہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر، اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے علاوہ ان کی پھر بھی پوجا کرو گے، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو سارے مل کر پھر ابراہیم کے ساتھ کچھ کرو، اپنے معبودوں کو بچاؤ۔ ایک طرف درباروں پر جا کر اپنی نظر و نیاز مانگو، جبین نیاز جھکاؤ، اور دوسری طرف مزارات کی حفاظت بھی خود کرو۔ اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عباس نقل فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانے سے پہلے آخری جو کلام تھا، جو آخری زبان سے لفظ ادا کیے تھے، وہ حسبی اللہ، یہ الفاظ تھے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں کیا درس ملا؟ موت سے نہیں گھبرانا، موت تو آنی ہے، اور کیسی خوبصورت موت ہو کہ توحید کا درس دیتے ہوئے آ جائے، توحید سمجھاتے ہوئے آ جائے۔ اسلام کی دعوت صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم نے ذہن میں غلط بات بٹھا لی ہے کہ صرف مولویوں کو کام ہے اسلام کی دعوت دینا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت کے ہر فرد پر فرض عائد ہوتا ہے۔ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ آگ میں جاتے ہوئے بھی صرف اللہ کو پکارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، فرمایا تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرا قیمہ، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں تیرا قیمہ بنا دیا جائے، پھر بھی کائنات کے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، آگ میں پھینکا جانے لگا، لیکن پھر بھی پکارا صرف اللہ کو۔ اتنے سخت حالات میں بھی، اتنے مشکل حالات میں بھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن فرمایا پھر بھی حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ ہمیں یہ سبق ملا، ہمیں یہ درس دے کر گئے، ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ چھوڑ کر گئے کہ حالات جتنے بھی مشکل ہو جائیں، موت سامنے نظر آتی ہو، کائنات کے رب کی توحید کو نہیں چھوڑنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں۔ جو مرضی ہو جائے، صرف کائنات کے رب کو پکارنا، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو پکارے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، جب اللہ کو پکارے تو جتنی عظیم ذات ہے، مدد بھی اسی طرح کی نازل ہوتی ہے۔ اب قوم، کنبہ، قبیلہ، برادری، فرعون کھڑے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ابراہیم کو آگ جلا کر بسم کر دے گی، لیکن ظالم یہ نہیں جانتے تھے کہ ابراہیم جس کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے، وہ آگ پیدا بھی اسی نے کی ہے۔ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ کا کام ہے جلا کر راکھ کر دینا، لیکن کائنات کے رب پر اعتماد ہو تو قانون فطرت بدل جاتا ہے۔
چھری کا کام ہے گلا کاٹ دینا، پانی کا کام ہے بہا کر لے جانا۔ اگر کائنات کے رب پر بھروسہ ہو تو موسیٰ کے لیے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ بن کر کھڑا کر دیتا ہے کائنات کا رب۔ اگر کائنات کے رب پر بھروسہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلنے والی چھری بھی قانون فطرت بدل دیتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے آگ، اب میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ صرف فرماتے بردن ٹھنڈی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ بھی برداشت نہ کر سکتے آگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامن، ٹھنڈی ہونا ہے لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو تیری تپش تو نہ پہنچے لیکن تیری ٹھنڈ کی وجہ سے بھی میرا ابراہیم پریشان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے حکم دیا، اور میرا ابراہیم آ رہا ہے، اے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی، میرے ابراہیم کو تیری تپش بھی نہ پہنچے اور تیری ٹھنڈ بھی نہ پہنچے۔ قوم انتظار میں ہے، ابراہیم ابھی جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی مشکل حالات آ جائیں پکارنا صرف کائنات کے رب کو ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا درس جو قوم کو دیا، یہ بھی مغلوب ہو گیا، یہ بھی مغلوب ہو گیا، یہ بھی مغلوب ہو گیا، مغلوب ہونے والے میرے خدا نہیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مغلوب نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی غالب نہ آ سکتا ہو، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی پر غالب ہے اور اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور انتہائی اہم واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت چند دن بعد ہم پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے تجھے دیکھا ہے، اے میرے بیٹا، یا بنی، اے میرے بیٹے، جس طرح فرمایا تھا یا آباتی، اے میرے ابا جان، اسی طرح فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، کتنے پیار سے، باپ کو بھی کتنے پیار سے پکارا اور بیٹے کو بھی کتنے پیار سے۔ باپ کو تو محبت سے، پیار سے، ادب و احترام سے پکارنا بنتا ہے، سمجھ آتا ہے، باپ بڑا ہے منصب میں، مرتبے میں، اب بیٹے کو بھی پیار سے پکارے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ معلوم ہوا بڑا ہو یا چھوٹا ہو پکارنا محبت کے ساتھ ہی ہے۔ یہ درس دے کر گئے ہیں ہمیں، یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ایک دن ذکر کیا تھا سیدنا زیاد رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، اور مدینے کے دوسرے چھوٹے بچے، دیکھ لیں آپ کی سیرت پڑھ کے، ہمارے لیے مشعل راہ، اسوہ حسنہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے سیدنا حسن یا غالباً حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت حسن یا حسین جو بھی تھے دونوں میں سے، ان کا رستہ روکنے کے لیے یوں بازو اور ٹانگیں پھیلا لی، اپنے بازو مبارک اور ٹانگیں مبارک، جس طرح ہم بچے کو روکنے کے لیے یوں بازو کھول لیتے ہیں۔ اب وہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہ دائیں جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں، کتنا خوبصورت منظر ہے یار، ذرا تصور تو کریں۔ وہ بائیں جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں، یعنی رستہ ذرا کھلا تھا، آپ کا یوں ہاتھ کھل کر بھی رستہ بند نہیں ہوا، تو بچے نے نکلنے کی کوشش کی، جدھر وہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر، آخر نبی علیہ السلام نے پکڑ کر فرمایا، میں نے دیکھ لو تمہیں پکڑ لیا، میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ جب تک بچہ بالغ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام ابھی بالغ نہیں ہوئے، بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو اللہ کے حکم سے پکڑا اور جا کر چھوڑا ہے۔ انی اسکنت ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ابھی بیٹا بالغ نہیں ہوا، اللہ کا حکم بغیر پوچھے جا کر مسجد حرام کے پاس چھوڑا ہے، بے آب ہو گیا جنگل، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ ہے،
لیکن جب بیٹا بالغ ہو گیا پھر اس سے اس کی زندگی کے متعلق، اس کی پرائیویسی کے متعلق سوال کیا، پوچھا، مشورہ طلب کیا. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. جب تو بالغ نہیں تھا فیصلہ میرا تھا، کائنات کا رب کے حکم سے چھوڑ آیا ہوں. اب تو بالغ ہو گیا پھر حکم رب کا ہی ہے، لیکن تو مشورہ دے، تو کیا کرتا ہے؟ اب بیٹا محبت کی تھی جس طرح زید رضی اللہ عنہ سے محبت کی تھی. فرمایا اللہ کے نبی اگر مجھے اختیار ہے تو پھر زید محمد کی غلامی کو پسند کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر بیٹے کے ساتھ محبت کی تھی. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ چھوڑ کر جاتی ہے کہ جو باپ کہہ دے اس پر سر تسلیم ہم کر لیں، اگرچہ سامنے موت ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، اگرچہ اپنے نقصان کی بات ہی کیوں نہ ہو. اب گلے پر چھری چل جانا بظاہر تو اپنے نقصان کی بات ہی ہے نا. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا، اگرچہ بظاہر نقصان ہی کیوں نہیں، اپنی جان جانے کا خطرہ ہی کیوں نہیں، بات کی بات پر سر تسلیم خم کر دو بس. یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے لٹا کر چھری چلانی شروع کی تو کائنات کے رب نے آسمان سے پھر وحی نازل فرما دی. فرمایا اے ابراہیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب پیشانی کے بل اسماعیل کو لٹا لیا تو آسمان سے پھر حکم آیا ونادیناہ ان یا ابراہیم، آسمان والے نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے تو اپنے خواب کو بھی سچا کر دکھایا ہے، ہم محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بھی بچا لیا اور قربانی بھی قبول فرما لی. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک دمبا کائنات کے رب نے ذبح کروا دیا. اگر کائنات کے رب پر بھروسہ ہو، توکل ہو تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں اسی طرح کام آتے ہیں، اسی طرح مدد فرماتے ہیں. بظاہر مدد کے کوئی بھی اسباب نظر نہیں آتے. اب نبی علیہ السلام میدان بدر میں لے کر نکلے اپنے صحابہ کو، کتنے تھے؟ چند ایک گنتی کے گنے ہوئے، بچے، بوڑھے، بیمار، تندرست، سارے ملا کے چند ایک بن پڑے. اگر تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی، اگر تلوار تھی تو دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان بدر میں لے کر نبی علیہ السلام پہنچ گئے اور اللہ سے دعا کی اللہ میری یہ ساری کمائی میں لے کر تیرے لیے پہنچ گیا ہوں میدان جہاد میں. اب میں تجھے تیرا وعدہ، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں. اب بظاہر مدد کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بیمار بوڑھے کیا کریں گے؟ اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، جنگجو لوگ ہیں سارے. لیکن اللہ پر بھروسہ تھا تو آسمان سے کائنات کے رب نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی. بظاہر اسماعیل کے بچنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے، کائنات کے رب نے آسمان سے فرشتہ بھیج کر، دمبا بھیج کر مدد کر. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. معلوم ہوا اس ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ صرف جانور پر چھری نہیں چلانی، جانور ذبح نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے ذبح کر دینا، اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے ذبح کر دینا. جو کائنات کے رب کا حکم آ جائے سمعنا و اطعنا، اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اس پر فرما برداری کرنی. مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اور اولاد بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے. اگر کائنات کا رب حکم دے کہ میدان جہاد میں پہنچ جاؤ تو مال لے کر بھی اور اولاد لے کر بھی، جان لے کر، سب کچھ لے کر نکلنا ہے. ابھی چھوٹا
80 سال کے قریب عمر تھی. اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو ضعیف ہو چکے تھے, اولاد کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی تھی. اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا. اب بیٹا مل گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو میرے گھر کے پاس چھوڑو. 80 سال کا بوڑھا ہو, اسے کائنات کا رب بیٹا عطا فرمائے, تو کون چاہتا ہے کہ میں 80 سال کی عمر میں بیٹا ملے اسے دور جنگل میں چھوڑا. لیکن ابراہیم علیہ السلام, میں کہا کرتا ہوں ویسے ہی اللہ نے امام الناس نہیں بنا دیا. 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا, ہمیں تو 30-35 سال کی عمر میں اولاد مل جائے تو کوئی کہے نا کہ مسجد میں چھوڑ دو, اللہ کے لیے قرآن حفظ کرے, لو جی اب اس کو مولوی بنا دیں. اور اللہ کے بندو, جس رب نے دیا اسی رب کے لیے لگا دو. جس رب نے 80 سال کی عمر میں دیا اسی رب کے لیے وقف کر دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آگے وجہ بتا دی, ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں تیرے گھر کے پاس اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں, بیوی کو بھی اور بیٹے کو بھی وہاں چھوڑ کر چلے گئے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیوں, کس لیے؟ یہ ادباً گزارش کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں. اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جان کر دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت پر تو ہم عمل کریں گے, اس سنت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ سال بعد بس ایک جانور کے گلے پر چھری چلا دینا یہی کافی نہیں ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے مسجد میں چھوڑ دو. اور بدبختی بد نصیبی ہماری یہ ہے, ہم تو قرآن پڑھانے کے لیے بچے کو مسجد نہیں بھیجتے, کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے گھر میں آ کر پڑھا لو. قاری صاحب بیچارے کہتے ہیں یا اللہ ان میں دین کی کوئی تھوڑی سی رمق باقی رہ جائے, اگر سے مجھے جانا ہی کیوں نہ پڑے. یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ استاد ہمارے دروازے پر آئے. خلیفہ ہارون الرشید اپنے بچوں کو لے کر امام صاحب کے پاس گئے, کہا امام صاحب یہ میرے بیٹے ہیں, ان کو میرے گھر میں آ کر پڑھا دو, کوئی وظیفہ آپ کو دے دیں گے. تو میں پڑھانا ہے تو ادھر میرے پاس چھوڑ جاؤ, گھر میں نہیں آنا اور مجھے وظیفہ بھی نہیں چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو, علم سیکھ, اپنی اولاد کو علم سکھانا ہے تو چلا کر استاد کے پاس بھیجے نا, کہ استاد کو چلا کر ان کے پاس لائیں. ابراہیم علیہ السلام نے بازو پکڑا, رب کے گھر کے پاس چھوڑ کر گئے. اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, دور بے آبوں کا جنگل, دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, پھر بھی میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسے نہ کھانے کو یہاں کچھ نظر آتا ہے, نہ پینے کو نظر آتا ہے, کوئی جاندار دور تک نظر نہیں آتا, صحرا ہی صحرا, ہر طرف دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, پھر بھی میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اسے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اگر گھر لینا ہو تو مسجد کے پاس دیا کریں, گھر لینا ہو تو مسجد کے پاس دیا کریں تاکہ اولاد مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس. اللہ میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن جائیں, تیرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. اور ساتھ یہ دعا کی, وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون. اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائے. معلوم ہوا کائنات کا رب رزق عطا فرمائے تو اس پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ایک وقت کا کھانا دال کے ساتھ میسر آیا تو لو جی دال ہی کھائیے نا. اللہ کے بندو وہ بھی تو ہیں جن کو پانی بھی نصیب نہیں ہے, تمہیں تو کائنات کا رب نے دال کھلا دی ہے. فرمایا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما, لعلہم یشکرون, تاکہ تیرا شکر ادا کریں. اندازہ کریں, اولاد کی دنیا کی فکر نہیں ہے, اولاد کی آخرت کی فکر ہے. آخرت ہم سنوار دیں اولاد کی, کائنات کا دنیا خود ہی سنوار دے گا. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. کائنات کا رب اولاد عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما۔ وہ بیٹیاں دے دے پھر بھی شکر ادا کرو، وہ بیٹے دے دے پھر بھی شکر ادا کرو، بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے پھر بھی شکر ادا کرو، کچھ بھی نہ دے تو کون پوچھنے والا ہے اس کو، پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرو۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ہر حالت میں اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں درس دے کر گئے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔